اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں جو مضمون آیا تھا کہ ہم نے سارے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، انصاف پر کھڑے ہو جائیں، تو سورہ صف میں اصل میں اسی ایک آیت کو اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی توضیح کی گئی ہے، اسے مزید کھولا گیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے انہی سارے رسولوں میں سے ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے جس میں آپ کے مقصد بعثت کی تعیین کی گئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر۔ اب دین حق کا مطلب ہوگا میزان، وہاں پہ جو کتاب کا لفظ آیا تھا اس کی جگہ پہ یہاں الہدی کا لفظ آ گیا، اور وہاں پہ جو دوسرا لفظ آیا تھا وہ میزان تھا، اور یہاں میزان کی جگہ دین الحق کا لفظ آ گیا، یعنی ایک مکمل نظام حیات، زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی دینے والا ایک ضابطہ، وہ دے کے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ کتاب ہدا یعنی یہ کہ ایمان کے لیے ضروری دلائل، آیات بینات، یہ سارا اس کتاب کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اصول دیے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ایک اصول پڑھا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے امیروں کے درمیان گردش نہ کرے۔ ایک اصول ہم نے پڑھا تھا سورہ حجرات میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا عملی نمونہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کر کے دکھایا وہ ہے دین حق۔ تو دو چیزیں دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں، اللہ کی بادشاہی ہر جگہ پر چھا جائے، جیسے آسمان پر اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے ایسے زمین پر پوری ہو جائے، اور جو اللہ کے نہیں ماننے والے اور جو مشرک ہیں انہیں یہ بات بے شک نہ پسند ہو، یعنی ان سے کشمکش، وانزلنا الحدید والی بات بھی بیچ میں آ گئی، ان سے کشمکش کر کے یہ کام کرنا پڑے وہ پھر بھی کریں گے۔ یہ ہے وہ مرکزی آیت جو اس کی ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ تو گویا یہ تفصیل ہے در حقیقت ساری پوری صورت، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی۔ اب اس مرکزی آیت کو سامنے رکھ کر ہر آیت پڑھتے جائیں، آپ کو خود ترجمہ کرنے میں، ترجمہ کے بعد یعنی اس کا معنی کے تعیین کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بھائی آپ فون سن لیں لیکن علیحدہ ہو کے سنیں، یہ مجلس یہاں پہ ہم قرآن مجید بیان کر رہے ہیں بھائی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہر شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہاں اس کو جوڑے نا اس کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ انسان جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی تسبیح اس سے بلند ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اشرف ہے۔ باقی اشیاء تسبیح تو کر رہی ہیں لیکن انسان کی تسبیح کوئی اور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند پر فائز رکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس کی معاشی، سیاسی، سماجی نظام کی سطح پر اس کا بول بالا ہو جائے، تب تم انسانوں نے اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ اب ذہن میں رکھے نا وہ جو اقبال نے کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو یعنی انسانوں تم نے صرف تسبیح زبانی ہی نہیں کرنی، تم نے اس تسبیح کا عملی نفاذ بھی کرنا ہے، اللہ کو بڑا بنانا ہے، تکبیر کرنی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ خود زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ چاہے تو یہ خود کر سکتا ہے لیکن حکمت والا ہے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ جو ہم نے پڑھا تھا، یہ وہ بات آ گئی۔ اگلی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیا مطلب ہوگا؟ ایمان کا دعویٰ ہے اللہ پر، تقاضا ہے اس کے لیے پھر مال و جان لگانا، تو اگر یہ نہیں کر سکتے اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے قربانیاں دینا، تو پھر اسلام کا نام بھی نہ لو۔ سیدھا مطلب یہاں تو یہ بنے گا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے کہا کہ بھئی اگر خود گڑ کھاتے ہو تو دوسرے کو گڑ کھانے سے منع نہیں کر سکتے۔
وہ پورا ایک کہانی گھڑی ہے نا، کوئی بچہ گیا، ماں گئی کہ جی وہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، بزرگوں نے کہا کل لے کے آنا، پھر کل انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا، تو ماں حیران ہوئی کہ یہ بات تو یہ کل بھی کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں کل میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا تو اس لیے یہ بات نہیں کہی، تو آج بھئی وہ یہاں قرآن مجید کوئی اور بات کہہ رہا ہے، تمہاری مسلمانی ہی لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں آئے گی اگر تم اللہ کی خاطر جان، مال، تن، من، دھن کی قربانیاں نہیں دے سکتے، ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو، غصے کو، بیزاری کو بڑھا دیتی ہے یہ بات کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل نہ کرو۔ اچھا، اب میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی نا، ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوں کہ یہ بات قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفاً صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، قدم نہیں اکھڑتے، مڑ کے نہیں بھاگتے، جان دیتے ہیں، گردن کٹاتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو بیزار پھر کس سے ہے؟ سمجھ تو آ جانی چاہیے نا، کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ جو بھاگ جائے، جو نہ جائے، جو منہ موڑ لے، یہی وہ ہے جو لما تقولون ما لا تفعلون کا مرتکب ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کی خاطر جان دینے میں اگر رکاوٹ ہے تو در حقیقت تمہارا قول اور ہے، عمل اور ہے۔ مزید اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو اگلی مثال سے سمجھ لیں۔ تاریخ بنی اسرائیل سے ایک مثال دی گئی، انہوں نے بھی تو کلمہ ہماری طرف پڑھا تھا نا، ان کی مثال آ گئی۔ یاد کرو، تم یاد کرو، وَإِذْ قَالَ، یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم، یا میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کون سی اذیت تھی؟ یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ غزوہ بدر میں جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور صحابہ وہ بات کہتے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ محمد تم لڑو اور اپنے رب کو بھی لے جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو حضور کو اذیت پہنچاتے یا نہ پہنچاتے؟ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ہوتا یا نہ ہوتا؟ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی۔ اور شاید تاریخی طور پر آپ کو معلوم ہو، سیرت میں آپ نے پڑھا ہو یہ بات، کہ جب غزوہ بدر سے پہلے مشاورت ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے حضور سے یہ بات بالکل انہی الفاظ میں کہی تھی، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے گا جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، آپ ہمیں حکم کریں گے، ہم اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے، سمندروں میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے جو کہا اس پر پورے اترے۔ وہ جو رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ جو سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا، وہ جوان مرد جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر پورا کیا، اس میں کوئی انحراف نہیں کیا۔ منہم من قضا نخبہ، وہ بھی ہیں جو اپنی نظر نیاز پوری کر چکے، ومنہم من ینتظر، جو باقی ہیں منتظر ہیں کب ہماری باری لگے، ہم بھی جان جانے آفرین کے سپرد کریں۔ یہ سچے ہیں، صدقو یہ ہیں۔ دوسرا تو لما تقولون ما لا تفعلون ہے۔ فلما زاغوا، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑے ہو گئے دل میں، یعنی دل کج ہوتے ہیں نا، زیغ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران یاد کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ کجی کیا ہے؟ یہ کجی اللہ کی راہ میں قدم کھینچنا ہے، دنیا کی محبت۔ تو جب وہ کج ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا۔ دلوں کی کجی کیا ہے؟ سختی۔ اب دلوں میں وہ نرم باتیں، کلام نرم و نازک بے اثر ہو جاتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اب یہ کتاب بھی اس پر اثر نہیں کرتی، جس کے نزول سے پہاڑ پھٹ جائیں، لیکن یہ دل، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا نا کہ ان کے دل پھر ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پہاڑوں سے بھی سخت مضبوط ہو گئے۔ تو جب ان کے دل کج ہو گئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات تھی وہ جو 8 محبتیں اور 3 محبتیں سورہ توبہ میں آئی تھی نا۔ تو آخر میں کیا کہا؟ اگر تمہیں ان 3 محبتوں کے مقابلے میں ان 8 محبتوں میں سے کوئی زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت، اس پر غالب ہے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیویوں کی محبت،
قبیلے کی محبت، برادری کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، گھروں کی محبت، یہ ان میں سے کوئی غالب ہے ان تین محبتوں پر؟ فتربصوا، چلے جاؤ حتیٰ یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی موت آ جائے۔ ادھر بھی یہی الفاظ ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا جو اللہ کی راہ میں یہ ساری محبتیں قربان نہیں کر سکتا، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون کی سزا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور ایک اور مثال آ گئی، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو میرے پہلے تورات ہے اس کی، ومبشراً برسول، اور خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی خوشخبری دی۔ فلما جاءہم بالبینات، تو انہی بنی اسرائیل جن کے پاس کبھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے، اڑتا پرندہ بن جاتا تھا، مادر ذات کوڑی کو جو ہے چنگا بھلا کر دیتے تھے، جب وہ معجزے لے کے، ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، جب وہ معجزے لے کے ان کے پاس آئے، قالوا ھذا سحر مبین، بجائے ماننے کے انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ اس دل کے کج ہونے کا نتیجہ نکلا، نسلیں خراب ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ کجی اختیار کی تھی، اللہ نے فسق ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے پوری نسل میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ اور آج ان کا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو بلایا جا رہا ہو، جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ ظالم کے مقام پر چلے گئے جب انہوں نے حق کو چھپایا کیوں؟ دل میں وہ زیغ پہلے، دنیا کی محبت پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اور آج ان کی کیفیت کیا ہے؟ جب رحمت للعالمین آ گئے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، سازشیں۔ اب سامنے آ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی جرأت ہی نہیں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے، منہ کی پھونکوں سے بجھائیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ان کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کی راہ سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نتائج ہیں جو برآمد ہوتے ہیں، اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ بے خطر جو کود پڑنا ہے اللہ کی راہ میں، جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ راہ ہے۔ اور اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ان کے مددگار بن جاؤ۔ وہ دین قائم کرنے آئے ہیں، مشرک ان کا راستہ روک رہے ہیں، اب تم نے ان کا ساتھ دے کر دین کو غالب کرنا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے۔ واپس چلیے سورہ حدید آیت نمبر 25، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ لوہا وَتَارًا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور نفع بھی ہیں۔ اور یہ اب کیا ہوگا؟ یہ جو لوہے سے لوہا ٹکرائے گا، مخاددہ ہوگا، تو اس سے تمہارا پتہ لگے گا کہ اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہو یا نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اللہ دیکھے، یہی امتحان ہے تمہارا کہ کون ہے جو لوہے کی طاقت کو لے کر اللہ اور رسول کا مددگار بنتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے، جان قربان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا محبوب اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی خوشنودی، اسے راضی کرنا چاہتے ہو اور اس پر ہر شے قربان کر دینا چاہتے ہو۔ بس اللہ، اب اس محبت کے تقاضے پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی کرے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اور یہاں سے اگر تم نے یو ٹرن لیا، مڑے، فلما زاغو، کج ہوئے، تو دل اللہ تمہارا کج کر دے گا، دنیا ہی کی محبت سے بھر دے گا اور اپنی محبت سے خالی کر دے گا۔ اب آپ سوچیں، تزکیے کی بنیاد دل کی صفائی ہے یا نہیں؟ اور دل میں اگر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو کیا صفائی ہوئی ہے؟ اور اگر دل صاف ہو گیا ہے اور اللہ کی غیرت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنا آرڈر نافذ کر رہا ہے اور یہ اپنے جان مال کی قربانیاں نہیں دے، تو دھوکہ ہے یا نہیں کہ دل صاف ہو گیا ہے؟ دل نہیں صاف ہوا ہے۔ آپ اپنا کاروبار بچا رہے ہو، جان بچا رہے ہو، مال بچا رہے ہو، رشتے بچا رہے ہو، ناطے بچا رہے ہو، تو کہاں صاف ہوا ہے دل؟ دل تو تب صاف ہوگا جب یہ ساری محبتیں دل سے خالی ہو جائیں۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، پھر اللہ کو پکار سکتے ہو، دل میرا خالی ہے ہر محبت سے، دنیا کی ہر جو ہے نا چاہت سے خالی ہو گیا، اب تو میرے دل میں آ کے ڈیرا ڈال۔ یہاں بھی وہی بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ھل ادلکم علی تجارۃ، میں تمہیں وہ کاروبار نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا، یعنی وہ کاروبار کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ خطاب بھی ایمان والوں سے تھا، ایمان رکھنا یعنی وہ یقین رکھو، توکل کرو، بھروسہ کرو، امید رکھو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جان بھی ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑے گا، اور مال بھی، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ۔ اب یہ دیکھیے، یہ دو مطالبے شروع جو سورہ حدید ہوئی تھی یہی نہیں تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو بھی اللہ نے اختیار دیا، جان پر دیا ہے، مال پر دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب اسی کو یہاں پہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ جو رسول آئے ہیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس میں تم یہ جان اور مال کھپاؤ گے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جان مال بچانا بہتر نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کھڑے ہو جانا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، گناہ تمہارے بخش دے گا، یہ کر لو، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور ان باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے درمیان نہریں چلتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان رہنے کی جگہوں میں، پاکیزہ جگہوں میں، جہاں پہ تمہاری جہاں باغ بھی ہوں گے، رہائشیں بھی ہوں گی، اور ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور کامیابی بھی ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن تمہیں بہت پسند ہے، تم چاہتے ہو وہ جلدی مل جائے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی نصرت آئے۔ یہ جو کشمکش ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں باطل مغلوب ہو جائے، حق غالب ہو جائے، یہ سچے ایمان والوں کی خواہش کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ جو جھوٹے ہیں وہ تو دعویٰ تو اسلام اور ایمان کا کریں گے، لیکن یہ کہ وہ جان و مال کی قربانیاں نہیں دیں گے، وہ لما تقولون ما لا تفعلون ہیں۔ وہ جو سورہ مجادلہ میں بھی جن کا ذکر آیا، جو خفیہ مشاورتیں بھی کر رہے ہیں، جان و مال بچانے کے لیے خفیہ مشاورتیں کر رہے ہیں، اور انہی تعلقات کو بچانے کے لیے وہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر۔ اور اسی کا ایک وہ جو حاطب بن ابی بلتہ کا جو ذکر آ گیا تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا، وہ بھی تو اپنے بیٹوں کے لیے لکھ دیا تھا، اس سب سے اوپر ہو جاؤ، یہ سب قربان کرنے کے لیے اور سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اصل کامیابی تو اس کے نتیجے میں جو جنت ملے گی وہ ہے، لیکن ان کے دل میں یہ جو دنیا کی کامیابی آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت جلدی مل جائے، وفتح قریب، اور ان قریب فتح حاصل ہو جائے، دیر نہ لگے، فوراً فتح ملے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی ایمان والوں کو اس کی خوشخبری دے دیجئے، دنیا میں غالب آئیں گے، کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنیں گے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت کا فیصلہ اللہ خود فرمائے گا۔ البتہ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، ایک فرد جنت چلا جائے تو وہ اصل کامیابی ہے، لیکن جنت جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہے، یا وہ کام ہی نہ کرے جس کے نتیجے میں میدان جنگ سجنے کی امید پیدا ہو، یا قربانیاں دینے کا مرحلہ پیش آئے، تو پھر کوئی آخرت کی کامیابی اس کی نہیں ہے، پھر تو لما تقولون ما لا تفعلون کا مجرم ہے۔ آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ ڈیمانڈ بڑی یہ ہے، اصول یہ ہے، اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، یہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، مشن ہے میرے سامنے، وہ مشن تو سب کا ایک ہی تھا، میرا مددگار کون بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس مشن میں ہم آپ کے دست و بازو ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، وہ جو بھی 11-12 تھے۔ وکفرت طائفہ، ایک گروہ نے کفر کیا، اکثریت تو کافر ہو گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ فأیدنا الذین آمنوا، ہم نے تائید کی ان کی جو ایمان لائے تھے،
فاصبح وہ علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین تو وہ غالب آ گئے. پتہ کتنے عرصے بعد؟ 300 سال بعد، جب پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تب یہودیوں پر غالب آئے نا. اس سے پہلے تو یہودی ہی غالب رہے. لیکن یہ کہ اللہ کے اعتبار سے تو 300 سال، جب ایک دن 1000 سال کا ہو تو 300 سال کی تو وہ ابھی صبح ہی ہوگی نا کوئی. لیکن مسلمانوں کو یہ بتایا کہ نصرت آتی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اس کی کوئی نہ کوئی دروازہ کھلتا ہے لیکن آزمائش کے بعد کھلتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو حواری تھے تاریخ میں کہتے ہیں کہ اتنا تشدد کسی گروہ پر نہیں ہوا جتنا تشدد ان 11 حواریوں پر کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. سب سے بدترین تشدد تاریخ، لیکن وہ ثابت قدم رہے. تو یہ ہے نا جو اپنے قول پر قائم رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. اور ڈٹنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اگر اکیلے ہیں تو دیکھتے انگاروں پہ لیٹ گئے، اور جماعت ہیں تو بنیان مرصوص بن کے اسی طرح ڈٹ گئے. تو جو منہ موڑ گئے وہ لما تقولون ما لا تفعلون کے مرتکب ہوئے. اب اتنی بات تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. انسان، ایک عام انسان یا کمزور انسان، وہ اتنا بڑے عزم کا پہاڑ تو نہیں ہو سکتا جیسے حواریوں نے دکھایا، یا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دکھایا. تو انسان کے اندر یہ عزیمت کیسے پیدا ہو، یہ ہمت، یہ جرت، یہ بہادری، یہ استقامت اسے کہاں سے ملے گی؟ اس کا جواب ہے جو سورہ جمعہ میں دیا گیا.